بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ہماری طرف سے السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں ساجد حسین۔ دوستو، حضرت علی علیہ السلام اپنے دور میں قاضی شریع کی عدالت میں ایک مقدمہ لے کے گئے۔ مقدمہ یہ تھا کہ ایک یہودی ان کی زرہ رکھ کر بیٹھا ہوا تھا، تو وہ حضرت علی علیہ السلام قاضی شریع کی عدالت میں اس بات کو لے کر گئے کہ یہ میرے پاس دو گواہ ہیں اور اس نے میری زرہ رکھی ہوئی ہے۔ گواہ انہوں نے پیش کیا، ایک حضرت امام حسن علیہ السلام جو کہ ان کے بڑے بیٹے تھے، اور اپنے غلام قمبر کو انہوں نے گواہی کے لیے پیش کیا۔ قاضی شریع نے اس بات کو مسترد کر دیا اور اس نے کہا کہ یہ بیٹے کی گواہی باپ کے حصے میں حق میں اور غلام کی گواہی آقا کے حق میں قبول نہیں ہوتی، لہذا یہ مقدمہ مسترد ہوتا ہے، یہ مقدمہ بنتا ہی نہیں۔ حضرت علی علیہ السلام چپ کر کے خاموشی سے چلے گئے۔ حضرت علی علیہ السلام کی صداقت اور سچائی سے کوئی واقف نہیں تھا؟ ایسا بالکل نہیں ہے۔ حضرت علی نے ایک انصاف کا نظام قائم کرنا تھا۔ یہودی یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا، اس نے کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گیا۔ مسلمان ہونے کی وجہ اس نے یہ بتائی کہ جس مذہب کے اندر امیر المومنین اور قاضی کے درمیان اتنی بھی بات نہیں کہ وہ ایک دوسرے کو اپنے حق میں پریشرائز کر سکیں یا پھر اپنے حق میں دلیل دے سکیں، لہذا اس نے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ کہنے کی بات یہ نہیں، کہنے کی بات یہ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام چاہتے تو قاضی شریع کو اپنے پاس بلا کر پریشرائز کر سکتے تھے، جس طرح آج کے دور میں ہمارے ملک میں خاص طور پر ہوتا ہے، جبکہ ایسا نہیں تھا۔ وہ خاموشی سے چلے گئے اور اپنے مقدمے کو مسترد سمجھ کر اپنے معاملات انہوں نے دوسری طرف کر لیے۔ نظام قائم ہو گیا انصاف کا اور ایک شخص مسلمان ہو گیا۔ ہمارے ملک کی حالت بڑی عجیب ہے۔ ہم کہنے کو تو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، لیکن اگر انصاف کے معاملات کو دیکھا جائے تو ہمارے پاس کوئی ایسا ذریعہ نہیں جس میں ہم کسی طاقتور کا انصاف کر سکیں۔ کہنے کو قانون موجود ہے، کہنے کو ججز بھی موجود ہیں، کہنے کو سارا سسٹم موجود ہے، لیکن اگر کسی طاقتور کے خلاف کوئی فیصلہ آ جائے تو کہا جاتا ہے کہ ہم اسے تسلیم ہی نہیں کریں گے۔ اب دور حاضر کے دور میں آپ ایک مقدمہ دیکھ لیں کہ سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ الیکشن کروائیں کیونکہ آئین کے اندر 90 ڈیز کا لکھا ہوا ہے، لیکن حکومت اور اس کے زعما ماننے کو تیار ہی نہیں کہ ہم 90 ڈیز میں الیکشن کروائیں۔ کیونکہ شکست نظر آ رہی ہے۔ اب کل کی بات دیکھیے، کل کی بات یہ ہے کہ کل میں نے اپنے ولاگ میں بھی ذکر کیا کہ محترم جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جنہوں نے اب موجودہ چیف جسٹس کے بعد چیف جسٹس آف پاکستان بننا ہے، کل وہ اس پارلیمنٹ میں چلے گئے جس پارلیمنٹ کے 70% لوگ ضمانتوں پر ہیں۔ انہوں نے اپنے کیس معاف کروا کے پارلیمنٹ میں وزیر اور مشیر کے مزے لے رہے ہیں۔ ان سب کے درمیان قاضی فائز عیسیٰ صاحب آئین کی گولڈن جوبلی کی تقریبات میں شرکت کے لیے کل پہنچے۔ نہ تو انہوں نے اپنے چیف جسٹس صاحب سے کوئی بات کی، جبکہ ان کے سامنے وہ عدالت کی توہین بھی کرتے رہے وہ سارے سیاسی لوگ، اور انہوں نے خود آئین کی کتاب پکڑی ہوئی تھی اور بار بار یہی کہتے جا رہے تھے اپنی سپیچ میں کہ ہم آئین کے طرفدار ہیں اور آئین کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور اگر آپ آئین کی قرارداد مقاصد کو پڑھیں تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ اقتدار اعلیٰ کا سرچشمہ اللہ کی ذات ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو اختیارات تفصیص کیے ہیں عوام کو، اور عوام ان اختیارات کے تھرو اپنے نمائندے منتخب کر کے پارلیمان کے اندر بھیجیں گے، اور پارلیمنٹیرین ہی اسلام اور حق اور سچ کا فیصلہ کریں گے۔ یہ اس پریمبل، اس قرارداد مقاصد جو آئین کے شروع میں لکھی ہوئی ہے، اس کا مفہوم ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا۔ لیکن قاضی صاحب دیکھتے ہوئے کہ یہ لوگ سب چور ہیں، انہوں نے جھوٹ بول کر ایک حکومت کو چلتا کیا
اور جھوٹ بول کر اپنے آپ کو حکومت میں لائے، اور ایک لمحہ بھی ایسا نہیں جو عوام کے لیے انہوں نے صرف کیا ہو۔ اگر کیا ہے تو اپنے کیس بنانے اور ختم کرنے میں مخالفوں کے خلاف کیس بناتے ہیں، اپنے کیس ختم کرواتے جا رہے ہیں۔ کل ایک اور ویڈیو بھی لیک ہو گئی جس میں ویڈیو مہارانی صاحبہ جو نواز شریف صاحب کی دختر ہیں، وہ یہ کہتے ہوئے پائی گئی، جس طرح پہلے انہوں نے کہا تھا لندن تو کیا پاکستان میں بھی میری کوئی پراپرٹی نہیں، اب یہ کہہ رہی ہیں کہ میرے پاس تو کوئی BMW کی گاڑی تھی ہی نہیں۔ جبکہ آپ اگر نیب کے آفس میں جو ان کی حاضری ہوئی تھی عمران خان کے دور میں، اس میں کھلی آنکھوں سے کیمرے کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ گاڑی BMW ہی تھی، جس کو یہ لینڈ کروزر گاڑی کہہ رہی ہیں۔ یہ باتیں سیاسی ہیں، لیکن ان سب کو دیکھنے کے لیے، پرکھنے کے لیے ججز ہوتے ہیں انصاف کے لیے۔ پہلے جج صاحب دیکھے ہیں جو اپنے چیف جسٹس ہونے سے پہلے ہی اتنے کنٹروورشل ہو چکے ہیں، اتنے متنازع ہو چکے ہیں کہ اب ان کو اگر تھوڑی سی بھی عزت اور خیال ہے تو اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیں، لیکن وہ ایسا نہیں کریں گے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ میں چوروں کے ساتھ ہوں اور چوروں کے ساتھ ہی رہوں گا، اور طاقتور لوگ بھی انہی کے ساتھ ہیں۔ کل سے ایک ٹرینڈ ٹویٹر پہ ٹاپ ٹرینڈنگ کر رہا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ چوروں کا ساتھی۔ یہ کیوں کر رہا ہے؟ ایک جج کو ایسی بات تو نہیں کرنی چاہیے، جبکہ ہمارے قانون کے اندر بھی جج جب مقدمہ سنتا ہے تو اس کو موبائل فون اٹھا کے لے کے جانے کی بھی اجازت نہیں ہوتی، جبکہ یہ جج صاحب ایک ایسی سیاسی پارٹیز کے مرکب کے درمیان اپنے آپ کو انہوں نے کھڑا کر لیا جو چوری، ڈکیٹی، جھوٹ، پلم، اس طرح کی الٹی سیدھی حرکتوں سے ان کی شہرت ہے۔ یعنی زرداری صاحب کو دیکھ لیں، اسحاق ڈار صاحب کو دیکھ لیں، شہباز شریف صاحب کو دیکھ لیں، بلاول زرداری کو دیکھ لیں، ان سب کے اوپر کیسز تھے اور انہوں نے ضمانتیں کروا رکھی ہیں، اور ہمارے جج صاحب قاضی فائز عیسیٰ ان کے درمیان موجود ہو کر خوشی کا اظہار کر رہے تھے۔ اللہ تعالی ہمارے لیے بڑی مہربانی کر رہا ہے، وہ اس طرح کہ بتا رہا ہے کہ یہ دیکھو، اگر آنے والے چیف جسٹس کا حال اگر آپ اس کے علاوہ کچھ دیکھیں گے تو پھر آپ یہ نہ کہیں کہ ہمیں کچھ پتا نہیں چلا، ہمارے اوپر تو ظلم ہو گیا۔ چیف جسٹس صاحب جو آنے والے ہیں اپنے آپ کو پہلے سے ہی اپنا آپ بتا رہے ہیں۔ میری دعا ہے آخر میں اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ ہم پر رحم فرما، ہمارے لیے آسانیاں فرما، اور آسانیاں تقسیم کرنے کی بھی توفیق دے۔ اپنے آس پاس رشتہ داروں، دوستوں کا خیال رکھیں، اور ہمارے اس چینل کا بھی آپ کا بہت بہت شکریہ۔